ایک بچے نے پوچھا ہے کہ یہ لیو ان ریلیشن شپ کیا یہ مذہب اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک کپل، کوئی لڑکا یا لڑکی جن میں لیگلی میرڈ نہ ہوں وہ لیگلی یعنی شادی نہ ہوئی ہو، وہ صرف اپنے پیار محبت کی وجہ سے ایک ساتھ رہائش اختیار کر لیں، اس کو کہتے ہیں لیو ان ریلیشن شپ۔ اور اس کے بارے میں جب آپ پوچھ لیں کہ جائز ہے کہ نہیں، تو لازم سے بات ہے کہ جو مذہب اسلام ایک مرد مومن کو بھی کہے کہ عورت نظر آئے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس کے جسم پر، اس کے چہرے پہ نگاہ نہ ڈالو، وہ کہاں اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ ایک جوان لڑکی کے ساتھ، ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ لڑکی اور لڑکی کے ساتھ لڑکا ایک جگہ رہائش اختیار کر لے؟ ان کا ساتھ رہنا یہ گناہ، ان کا دیگر کسی بھی قسم کا ریلیشن قائم کرنا یہ حرام، اور اگر خدا نخواستہ زنا کر لیتے ہیں یعنی جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں تو زنا خالص ہے۔ تو مذہب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں اور کچھ نون پرسن میں ہمارا بھی کہیں فہرست کے آخر میں شمار ہو جاتا ہے پرسنز کے اندر، تو پھر لوگ اپنے مسائل ہمیں ذکر کرتے ہیں۔ اتنا خطرناک مسئلہ چل رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے میں ماں باپ سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم کو ہمارا مذہب بنا نہیں کرتا ہے، آپ دنیا سے نفع حاصل کریں، ہمارا مذہب آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن مذہب آپ کو یہ تعلیم ضرور دے گا کہ ہر چیز کے بارے میں ایک شرعی لمٹ آپ ضرور معلوم کر لیں کہ اگر اس لمٹ کو آپ کراس کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا، اتنا مذہب سکھانا بہت ضروری ہے کہ بچے جو جدید چیزیں ان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی مطلب آپ کے ماحول میں کوئی چیز رائج ہو چکی ہے لیکن مذہب اس سے منع کرتا ہے، بچوں کو اس کا شعور حاصل ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو بیسکس بھی نہیں سکھاتے، یا بیسکس کو ہم نے یہ سمجھا کہ ناظرہ پڑھا دو، حفظ کروا دو، ایمان مفصل، ایمان مجمل 6 کلمے یاد کرا دو، سنت کے مطابق نبی کریم کی دعائیں یاد کرا دو، نماز پوری کروا دو، دین مکمل ہو گیا۔ یہ دین مکمل نہیں ہوا، یہ تو دین کا ایک دال کا ایک نقطہ بھی پورا نہیں ہوا ہے۔ بہت سی چیزیں سکھانی ہوتی ہے ماں باپ کو، فرض علوم سکھانے ہیں، لیکن وہ نہیں سکھاتے، اور بچے پھر اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں، میں ماں باپ سے خطاب کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ بچوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے دین نہیں سکھایا تو آپ کب تک دنیا میں رہیں گے یہ بتائیں؟ اس کے بعد آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، اور ان بچوں کی نسلوں کا کیا ہوگا؟ کیا آپ سے آخرت میں کوئی نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ میں بار بار یہ حدیث سناتا ہوں اور انشاءاللہ زندگی بھر سناتا رہوں گا کہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں برود قیامت سوال کیا جائے گا۔ پھر سرکار نے حاکم کے بارے میں فرمایا کہ حاکم اپنی رعایا پر حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا مرد اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ عورت اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے اس کے شوہر کے گھر اور بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ نوکر بھی اپنے گھر پر نگہبان ہے، اپنے آقا کے گھر پر، اس سے اس کے گھر کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ سے کویسچن ہوگا۔ اگر آپ نے غفلت اختیار کی، اگر آپ نے شریعت کو بوجھ سمجھا، اگر آپ نے دین کی پابندیوں کو خود قابل نفرت نگاہوں سے دیکھ کر ان سے دور بھاگ کر بچوں کے اندر بھی دور بھاگنے کے سلسلے میں دلیری اور جرأت بھر دی، ان کو ایک راستہ یہ دکھایا، تو پھر آپ کا بھی میدان محشر میں سخت احتساب ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک بھائی نے